بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام، آج بہت ہی خوبصورت اور نہایت ہی حضور کے ساتھ محبت کا والہانہ انداز، اور کیسے حضور کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کی، کیسے دین پھیلا، اور کتنی ان کے ساتھ جو ہے وہ جان نچھاور کرنے والی محبت ہوتی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہجرت مدینہ کا آغاز کیسے ہوا؟ اس تاریخ ساز معاہدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف جانے کی ہجرت کی اجازت دے دی۔ مسلمان آہستہ آہستہ یثرب کی طرف چھپ چھپا کر ہجرت کرنے لگے۔ قریش نے ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کے اموال اور گھر بار قبضہ کر لیا، گھر بار پر قبضہ کر لیا۔ سیدنا صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سارا مال دے کر اپنی جان بچائی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو حضرت صہیب ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، کوئی غرباء میں سے نہیں تھے۔ یہ وقت کے شہزادے تھے اور بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو سوٹ پہن لیتے تھے، جو کپڑے ایک دفعہ پہن لیتے تھے، دوبارہ ان کو زیب تن نہ فرماتے تھے۔ یہ وہ شہزادے تھے، لیکن حضور کی محبت میں جب جانے لگے تو لوگوں نے سارا مال چھین لیا اور کہنے لگے اگر جانا چاہتے ہو تو یہ مال نہیں لے کر جا سکتے، یہ مال ہمیں ہی دے کر جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سب کچھ لٹا کر مگر ایمان بچا کر مدینہ طیب پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اور پھر سیدنا ابو سلمہ، آپ کی ہجرت کا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی دل نواز ہے۔ سیدنا ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، حضرت سیدنا ابو سلمہ۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے، حضور کے دودھ پیتے شریک بھائی تھے۔ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے سسرال آڑے آ گئے، کہنے لگے اگر یثرب جانا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں ساتھ لے کر جاتے ہو؟ چنانچہ وہ زبردستی سیدہ ام سلمہ کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کا بیٹا سلمہ ابھی والدہ کے پاس تھا۔ ادھر ابو سلمہ کے خاندان والوں کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے سلمہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ دونوں فریق چھوٹے سے سلمہ کو اپنی طرف کھینچتے رہے، اور صرف یہی نہیں کہ اپنی طرف کھینچتے رہے بلکہ اس بیچارے کے ساتھ ایسا جو ہے برتاؤ کیا گیا، ایسا تشدد والا برتاؤ کیا گیا کہ ایک اپنی طرف کھینچتا، دوسری اپنی طرف کھینچتا، اور اسی کھینچا تانی کے اندر کیا ہوا، اس چھوٹے سے ننھے سے سلمہ کا بازو اکھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا دردناک وہ منظر ہوگا کہ کس انداز سے وہ جو ہے اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ایسے کون اپنا بنتا ہے اس طرح زبردستی کرنے؟ اللہ اکبر۔ اس بچے کی کیسی قربانی ہے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے بچے کو ماں سے چھین کر زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، چھوٹا سا کنبا، خاوند، بیوی اور بیٹا، مگر اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بیگم ایک طرف، بچہ ایک طرف، اور خاوند جو ہے وہ ایک طرف۔ ابو سلمہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر اپنا دین و ایمان ساتھ لے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے لیے قربانی اس چیز کا نام ہے کہ باپ مدینہ طیبہ میں، ماں مکہ مکرمہ میں، اپنے میکے میں، اور بیٹا مکہ ہی میں اپنی ماں سے دور اپنے ددیال میں۔ ابو سلمہ کے خاندان کے پاس ہے، قبائلی تعصب اس قدر زیادہ ہے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ جس مقام پر سیدہ ام سلمہ سے ان کا
خاوند اور بیٹا جدا ہوا تھا، ان کا نام ابتاح تھا۔ سیدہ ہر روز صبح سویرے اس جگہ پہنچ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک سال اسی حالت میں گزر گیا تو ان کے ایک رشتہ دار کو ان کی حالت زار پر ترس آ گیا۔ اس کی کوششوں سے انہیں خاوند کے پاس جانے کی اجازت مل گئی۔ اس موقع پر ان کے سسرال والوں نے بھی بچہ انہیں واپس کر دیا۔ سیدہ معصوم بچے کو لے کر تنہا یثرب کی طرف روانہ ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ کا نام ہند اور تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ یہ بہت سخی اور دولت مند باپ ابو امیہ حذیفہ بن مغیرہ کی بیٹی تھی، مگر اسلام کے لیے ان کی قربانیاں دیکھیں کہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ دین کے لیے کتنا کچھ کیا، ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ان کی قربانیاں دیکھیں، ایسے مقامات نہیں مل گئے، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں مل گیا۔ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ اکیلی اپنے چھوٹے سے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر یثرب کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ عثمان بن ابی طلحہ بیت اللہ کا کلید بردار تھا۔ یہ سیدہ ام سلمہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ سیدہ مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان نے انہیں دیکھ لیا، کہنے لگا ابو امیہ کی بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ کہنے لگا کون ساتھ ہے؟ جواب ملا اپنے رب کے بھروسے پر جا رہی ہوں، اس ننھے سلمہ کے علاوہ میرا ساتھ دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ عثمان کہنے لگا اتنا لمبا اور دشوار سفر، ایسے میں اکیلی عورت سفر کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہیں مدینے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ قارئین کرام، یہ درست ہے کہ اس وقت تک عثمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر مکارم اخلاق تو بعض قریش بھی کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے، خصوصاً خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کا احترام تو بڑی شدت سے ان میں موجود تھا۔ عثمان بن ابی طلحہ اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے ہیں اور سیدہ کو 8 دن کے سفر کے بعد قبا تک چھوڑ آتے ہیں۔ قبا پہنچ کر کہنے لگے دیکھو بی بی، وہ سامنے والی بستی میں تمہارا خاوند ٹھہرا ہوا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ عثمان بن ابی طلحہ کے کردار کی بلندی اور حسن اخلاق کی ہمیشہ بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ درس ہمیں اسلام نے دیا ہے، یہ اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ عزت کرنا، عورت کی حفاظت کرنا، عورت کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ یہ آج کل لوگ جو ہے وہ کبھی مشرق کے تو کبھی مغرب کے تو کبھی جو ہے کسی کی تو کبھی کسی ملک کی مثالیں دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا؟ حالانکہ یہ واقعے کے اندر موجود ہے، تاریخ گواہ ہے کہ عثمان نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر! ابھی تک تو اسلام کی ان کے اوپر لوازمات لاگو نہیں ہوئے، ابھی ان کے اوپر شرعی طور پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوا، ابھی حلال و حرام کی جو ہے کوئی قید ان کے اوپر نہیں لگی، لیکن ان کو اتنا پتا ہے کہ عورت کی عزت کرنا، عورت کا احترام کرنا، یہ کیسے کرنا ہے۔ اور چونکہ اس وقت اسلام پھیل چکا تھا اور اسلام نے بتا دیا کہ عورت کی کیسے عزت کرنی ہے، بیٹی کی کیسے عزت کرنی ہے، خواتین کی کیسے عزت کرنی ہے، اور ان کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، یہ تو اسلام نے بتا دیا تھا۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر فاروق اعظم ان معدود چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں لٹکائی، کندھے پر کمان رکھی، بیت اللہ میں آئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر آ کر تسلی سے نماز ادا کی۔ قریش بیت اللہ شریف کے ارد گرد حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حلقوں میں گئے اور کہنے لگے چہرے بگڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ حرم سے باہر
وادی میں آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ کے یہ الفاظ سینہ چیرنے والے الفاظ ہیں کفار کے، اور منافقوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے، اور ان کو قیامت تک یہ حضرت عمر پاک کا چیلنج ہے کہ حضرت عمر پاک کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جنہوں نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو، اور جنہوں نے اپنی ماؤں کے بچوں کو گم کروانا ہو، وہ میرا آ کر مقابلہ کرے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرح کا اتنا بڑا اعلان کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ قریش سنتے رہے، مگر کسی کو بھی ان کے مقابلے پہ آنے کی جرت نہ ہوئی۔ کسی کی کیا جرت تھی؟ جو ہے وہ عام سے انسانوں کی کیا جرت تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، تو شیطان کو اتنی ہیبت ہوتی ہے تو یہ عام سا انسان کی کیا جرت تھی، کسی کافر کی کیا جرت تھی کہ حضرت عمر پاک کا مقابلہ کرتا۔ بیعت عقبہ کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ اب مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن ابی طالب اور تھوڑے سے کمزور مسلمان رہ گئے۔ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ اللہ کے رسول بھی ہجرت کے لیے تیار تھے، مگر حکم ربانی کے منتظر تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے اور وہ مدینہ ہجرت کر پائیں۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھی۔ وہ انہیں گزشتہ 4 ماہ سے خوب چارہ کھلا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی رکے رہو، کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔